بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ جہاد ابتدا ہی سے صلاح الدین ایوبی کے پیش نظر تھا۔ اسے خوب معلوم تھا کہ صرف جہاد سے مسلمانوں کی بکھری ہوئی قوت کی شیرازہ بندی ہو سکتی ہے۔ ترکمان، کرد، عرب، اتابیگ، بدوی قبائل کے شیوخ اور مصر کے امراء صرف نعرہ جہاد ہی سے متحد ہو سکتے ہیں۔ ان متفرق اور متحارب گروپوں کو جمع کرنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ علم جہاد بلند کیا جائے۔ چنانچہ اس کی طرف سے خلیفہ بغداد کی خدمت میں ایک عرض داشت روانہ کی گئی، جس میں اس نے صلیبی حملہ آوروں کے خلاف اپنے کارناموں کے تذکرے کے بعد اپنے عزم جہاد کا اعلان کیا۔ دنیائے اسلام کو صرف جہاد ہی کے ذریعے ان غیر ملکی حملہ آوروں سے نجات مل سکتی ہے۔ خدا کے فضل سے قاہرہ کی حکومت امیر المومنین کے سامنے سرنگوں ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی خلیفہ اسلام کا پرچم یروشلم پر بھی لہرایا جائے گا، لیکن اس عزم کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں 12 سال لگ گئے۔ اس عرصے میں سلطان پیہم قتال و جدال میں مصروف رہا۔ اس کے یہ 12 سال اپنے مرحوم آقا کی پراگندہ سلطنت کے ٹکڑوں کو متحد کرنے، بغاوتوں کی آگ بجھانے اور صلیبی ریاستوں کے خلاف لشکر کشی میں گزر گئے۔ جہاد کے اعلان عام سے پہلے ملکی اور فوجی استحکام ضروری تھا۔ صلاح الدین نے نہایت تدبر اور دانش مندی سے شام اور مصر کی قوتوں کو متحد کر لیا۔ وہ اسلامی دنیا کی سیاسی روایت سے آشنا تھا کہ صرف دست شمشیر زن ہی عصائے حکومت سنبھال سکتا ہے۔ اس نے کئی بار اپنے مسلمان حریفوں کے خلاف بھی فوج کشی کی، لیکن اسے مسلمانوں کے خلاف شمشیر آزمائی سخت ناگوار گزرتی۔ وہ ہمیشہ اس وقت تلوار اٹھاتا جب مصالحت کی ہر تدبیر ناکام ہو جایا کرتی۔ بیکار خون ریزی سے ہمیشہ اجتناب کیا جائے، کیونکہ خون کبھی رائے گاہ نہیں جاتا۔ تمہیں اپنی رعایا کے دلوں پر حکومت کرنی چاہیے۔ چند سال بعد سلطان نے اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے ہوئے اپنی زندگی کا زرعی اصول بیان کیا۔ اہل دمشق نے صلاح الدین کا پرجوش خیر مقدم کیا اور شہر کے دروازے کھول دیے، لیکن اس کے چند ہم وطن اتابے سرکشی پر آمادہ ہو گئے۔ انہیں سلطان موصل کی حمایت حاصل تھی۔ وہ اعلیٰ پائے کے شہ سوار اور بے خوف جنگ آزما تھے۔ ایک مرتبہ وہ فرن ہما کے میدان کے قریب سلطان کی فوج پر اچانک ٹوٹ پڑے، اور دوسری مرتبہ انہوں نے قلعہ حلب کے سامنے پھیلے ہوئے گندم کے سرخ کھیتوں میں ایک خونریز معرکہ برپا کیا اور سلطان کی فوجوں کو شکست دے دی۔ بالآخر مجبور ہو کر سلطان صلاح الدین نے مصلحت کوشی ترک کر دی اور سرزمین شام کو اعلانیہ طور پر اپنی قلم رو میں شامل کر لیا۔ خلیفہ بغداد نے شام پر اس کے تسلط کی توثیق کر دی اور اسے خلعت و علم مرحمت فرمائے۔ اس عرصے میں ایک خوفناک دشمن اس کے خلاف سرفراہ ہو گیا۔ قاہرہ کو مفسدوں اور مجرموں کے اڈے سے پاک کرنے کی مہم میں اسے اسماعیلیوں کی خفیہ آماج گاہ کو بھی تباہ کرنا پڑا۔ اس کے بعد اسماعیلی بھی اس کے پکے دشمن بن گئے۔ انہوں نے سوڈانی شرپسندوں کو بغاوت پر اکسایا۔ صلاح الدین نے فوراً بغاوت کچل دی۔ شہر کے دروازوں پر سرغنوں کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ اسماعیلیوں کی ہزیمت کا بدلہ لینے کے لیے فدائی میدان میں آئے۔ وہ صلاح الدین کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے۔ فدائیوں کی پہلی قاتلانہ کوشش کو صلاح الدین کے محافظ دستے کی ہوشیاری نے ناکام بنا دیا۔ ہر ایک کو خیمہ سلطانی میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ کسی کو باریابی سے نہ روکتا۔ ایک دن ایک چھوٹی سی برقع پوش لڑکی آئی۔ اس نے نقاب اٹھا کر کہا کہ میں سلطان نور الدین کی بیٹی ہوں۔ سلطان نے بڑی متانت اور تپاک سے اس کا خیر مقدم کیا اور پوچھا، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ مجھے اعزاز کا شہر بخش دیجیے۔ سلطان نے وہ شہر بلا تعطل سلطان نور الدین کی صاحبزادی کے حوالے کر دیا، جسے اس نے جان پر کھیل کر صبر آزما محاصرے کے بعد فتح کیا تھا۔ سخاوت اس کی فطرت تھی۔ ایک تذکرہ نویس اس کی بے مثال سخاوت کا حال یوں بیان کرتا ہے: سلطان اپنے شاہی استبل کے سارے گھوڑے
لوگوں کو بخش دیتا، اور کبھی کبھی تو وہ اپنی سواری کے گھوڑے کا بھی وعدہ کر لیا کرتا تھا۔ سلطان صلاح الدین حسب معمول اپنے خیمے میں بیٹھا تھا کہ 3 مختلف وضع کے مہمان وارد ہوئے۔ وہ تینوں فدائی سلطان پر ٹوٹ پڑے۔ سب سے پچھلے کو تو محافظ کی تلوار کے وار نے گرا دیا، لیکن باقی کے 2 سلطان پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ پہلے نے خنجر کا وحشیانہ وار کیا، جو سلطان نے بڑی مستعدی سے روک لیا اور پینترا بدل کر کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں اس کے فولادی خود پر دوسرے خنجر کی تیز ضرب لگی۔ اسے گردن پر معمولی سا زخم آیا، لیکن بیشتر اس کے کہ حشیش کے نشے میں چور فدائی اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب ہوتے۔ سلطان کے محافظوں نے لپک کر انہیں پچھاڑ دیا، ان کے ہتھیار چھین لیے، انہیں سخت اذیت ناک عذاب دیا گیا اور اعتراف جرم کروایا گیا، اور بعد میں اس کے سر تن سے جدا کر دیے گئے۔ انہوں نے اعتراف کر لیا کہ ہمیں شیخ الجبل نے اس کام کے لیے مامور کیا تھا۔ دوسرا حملہ سلطان کے تحمل اور اس کے امراء کی برداشت سے باہر تھا۔ ساری فوج کو صف در صف کھڑا کر دیا گیا، اور جس سپاہی کی وفاداری کی تصدیق نہ ہو سکی اسے نکال دیا گیا۔ پھر فوج نے حشیش کی کمین گاہوں کا رخ کیا، جو اسامہ کے وطن سے مغرب کی جانب طویل وادی ہما اور سمندر کے درمیان پہاڑوں میں واقع تھا۔ یہ کوہستانی سلسلے چیڑ کے جنگلوں سے سیاہ نظر آتے تھے۔ چٹانوں کے سبز کناروں پر وحشی مویشی چرتے رہتے تھے۔ دور بلند چوٹیوں پر قلعے بادلوں میں معلق دکھائی دیتے تھے۔ سلطان صلاح الدین کے سواروں نے وادیوں کو تخت و تاراج کیا، مویشیوں کو ہنکارتے ہوئے دامن کوہ میں پہنچ گئے، جہاں دیہات کے کچے مکان کی پست چھتوں سے اوپر سنگلاخ اور دشوار گزار چٹانوں کے دائرے اور دیواریں کھڑی تھی۔ یہ مسیاف کا قلعہ تھا، جو بلاد شہر کے فدائیوں کی قوت کا مظہر تھا۔ شامی فدائیوں کا سربراہ شیخ رکن الدین تھا۔ یہ مشہور تھا کہ وہ دن کے وقت سیاف کی 4 دیواری سے باہر کبھی نہیں نکلتا تھا، البتہ رات کو اس کے تصرف روحانی کا یہ عالم ہوتا تھا کہ وہ ہر مادی رکاوٹ کو غیر مرئی طور پر عبور کر لیا کرتا تھا۔ فدائی اسے انسان کی بجائے زندہ خدا سمجھتے تھے، کیونکہ کبھی کسی نے اسے کھاتے پیتے سوتے حتیٰ کہ تھوکتے بھی نہیں دیکھتا تھا۔ چٹانوں کی عمودی بلندی پر استادہ قلعے کی مضبوط فصیلیں ہفتہ بھر سلطان صلاح الدین کے آلات محاصرہ کا منہ چڑھاتی رہیں۔ اس محاصرے کا کیا انجام ہوا، اس کے متعلق مختلف روایت ہیں۔ ایک روایت یہ ہے، ایک دن سلطان بیدار ہوا، اس کے بستر کے قریب زمین پر ایک خنجر گڑا ہوا تھا، جس کے ساتھ ایک رکا تھا۔ اس میں لکھا تھا، جو کچھ تمہارے پاس ہے بالآخر ہمارے پاس لوٹ آئے گا۔ جان لو کہ تم ہمارے قبضے میں ہو اور ہماری گرفت میں رہو گے جب تک کہ محاصرہ ختم نہ ہو جائے۔ دوسری رات سلطان صلاح الدین کے محافظ دستے نے شاہی خیمے کے گرد ایک آئینی گھیرا ڈال دیا اور خیمے کے پردوں کے چاروں طرف آثار آٹا بکھیر دیا۔ انہوں نے صبح دیکھا تو سلطان محفوظ تھا۔ رات بھر کسی مشکوک شخص کی صورت نظر نہیں آئی۔ بھلا کوئی آدم زاد بیزار محافظوں کے نرخے میں کیوں کر گھسنے کی کوشش کرتا، لیکن سفید آٹے کی تہ پر پاؤں کے نشان تھے۔ کوئی خیمے میں داخل ہو کر باہر نکلا تھا۔ آمد و رفت کی صورت میں پاؤں کے نیچے باہر کی طرف مڑے ہوئے نظر آتے تھے۔ یہ دیکھ کر کچھ پہرہ دار خوف زدہ ہو گئے، اور چند ایک نے مرنے مارنے کے ارادے سے فوراً تلواریں سونت لی۔ دوسرے دن مسیاف سے تیر کے ساتھ بندھا ہوا ایک رکا لشکر گاہ سلطانی میں گرا، لیکن اس مادی ذریعہ مراسلت سے بھی لشکر کا ہراس دور نہ ہوا۔ اس رکا میں مرقوم تھا، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جہاں چاہتے ہیں جاتے آتے رہتے ہیں، تم کسی طرح ہمیں نہیں روک سکتے۔ اس واقعے کے بعد سلطان کی فوج میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ رات کو کوئی بھی آرام کی نیند نہیں سو سکا۔ یہ افواہ گرم ہو گئی کہ اگر سلطان نے 1 ہفتے کے اندر مسیاف کا محاصرہ نہ اٹھایا تو وہ قتل کر دیا جائے گا۔ صاحب المسیاف نے حسب وعدہ اپنے روحانی تصرف کا مظاہرہ کیا۔ رات کی تاریکی میں ہر ایک نے اسے قلعہ مسیاف سے حیرت انگیز طریقے پر نکلتے اور محاصرین کے نرغے سے غائب ہوتے ہوئے دیکھا۔ مسیاف کے سنگین برجوں پر ایک نیلی روشنی نمودار ہوئی، پھر ایک دم نیچے کسی چٹان پر اتر آئی۔ سیاہ چٹانوں پر سے پھلانگتی ہوئی
یہ روشنی لمحہ بھر میں تاریک گہرائیوں میں ڈوب گئی، پھر آنن فانن کہیں دور جا ابھری۔ اس روشنی کو نشانہ بنانے اور اس پر مشعلیں پھینکنے کی تمام کوششیں بے سود ثابت ہوئیں۔ غول بیابانی کی طرح یہ روشنی کبھی دفعتاً نزدیک آ جاتی، کبھی دور چلی جاتی۔ بالآخر وہ ان کی صفوں کو تیر کی طرح چیرتی ہوئی پہاڑوں میں جا کر گم ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین کی صورت میں اہل دمشق کو ایک محافظ اور مربی مل گیا۔ سلطان نے مصر کا انتظام قاضی الفاضل اور کراکش کے حوالے کر دیا۔ دمشق نہروں اور باغات کا شہر تھا، وہ اپنا بیشتر وقت اس شہر کے پرفضا باغوں میں گزارتا، جہاں سائل اپنی عرضداشت لے کر بلا روک ٹوک اس کے پاس جا پہنچتا۔ لوگوں میں مشہور ہو گیا، سلطان صلاح الدین کے پاس سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں آتا۔ سلطان صلاح الدین کے ندیم اور امراء اسے فقیروں اور مسائلوں کے ہجوم سے محفوظ رکھنے کی بارہا کوشش کیا کرتے، لیکن سلطان ان کی محکمانہ کوششوں کو دیکھ کر شفقت آمیز انداز میں مسکرا کر خاموش رہتا۔ ایک دفعہ اس نے دیکھا خزانہ معمور ہے، اس نے مقدم یعنی خزانچی کو حکم دیا کہ ساری دولت امیروں، سپاہیوں اور نوکروں میں تقسیم کر دی جائے۔ مقدم نے کہا، میرے آقا، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا ہے جب سلطان نور الدین اس تخت پر جلوہ فرما تھے جس پر آپ آج جلوہ فرما ہیں، انہوں نے بھی مجھے یہی حکم دیا تھا، مٹھیاں بھر بھر کے خزانہ لوٹا دو، لیکن جب میں نے پہلی مٹھی بھری تو سلطان نے ارشاد فرمایا، ٹھہرو، اگر تم یوں ہی بانٹتے لگے تو سب کو نہ دو۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین مسکرایا، کہنے لگا، لالچ بادشاہوں کو نہیں، صرف سوداگروں کو سزاوار ہے۔ تم دونوں ہاتھوں سے خزانے کو لوٹا دو۔ جب وہ محاذ جنگ پر ہوتا تو اہل دمشق اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے ناقہ سوار، نامہ بروں اور پیام رساں کبوتروں کی آمد کا بڑی بے صبری سے انتظار کیا کرتے تھے۔ دن گزرتے گئے اور وہ منتظر رہے۔ مخبر سلطان فوج کی خبریں لاتے رہے۔ بالآخر انہیں معلوم ہوا سلطان صلاح الدین دریا اردن پار کر کے تبریہ کی بلندیوں میں خیمہ زن ہے۔ وہ ان کے مقابل 15 میل کے فاصلے پر موجود ہے۔ سلطان صلاح الدین کی فوج 25,000 سواروں پر مشتمل ہے اور وہ بھی حملے کے منتظر ہیں۔ ان کے مورچے دور سے نظر آ رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین عیسائی لشکر کو یوں عقب میں چھوڑ کر یروشلم پر حملہ آور نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ ساحل کے کنارے کنارے عیسائی فوج کی زد سے بچ کر نہیں جا سکتا تھا، چنانچہ دونوں فوجیں بالمقابل پڑی ایک دوسرے کی پیش قدمی کی منتظر رہیں۔ دونوں فوجیں ہوشیار اور محتاط تھیں۔ اس تکلیف دہ انتظار میں جون کا مہینہ گزر گیا۔ بالآخر سلطان صلاح الدین نے ایک لشکر کو جھیل کے کنارے تبریہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ مسلمانوں نے تبریہ شہر کی بیرونی دیواروں پر دھاوا بول کر ایک ہی دن میں قبضہ کر لیا۔ ریمنڈ کی بیوی اور مختصر سی فوج محصور ہو کر رہ گئی۔ اس رات عیسائی فوج کے سردار بادشاہ کے خیمے میں جمع ہوئے کہ اب کیا کیا جائے۔ ٹمپلروں کے سردار ایڈی ردرفورڈ نے بڑی سنجیدگی سے کہا، یہ سخت بے عزتی ہے کہ ہم بیٹھے رہیں اور دشمن اس قلعے کو ہتھیا لے جو ہماری دسترس میں ہے۔ اس تجویز کی پرجوش تائید کی گئی۔ انہوں نے بادشاہ کی طرف دیکھا۔ بادشاہ نے قدرے تأمل کے بعد کہا، مجھے جنگ شروع کرنے کی جرأت نہیں ہے۔ اب ریمنڈ کی باری تھی۔ میرے رفیقو، آپ اس خطرے کا کیوں اندازہ نہیں کر سکتے جو ہمیں اس شخص صلاح الدین سے درپیش ہے؟ اس نے واضح کر دیا، اگر مسلمانوں کے خلاف پیش قدمی کی گئی تو راستے میں پانی بالکل دستیاب نہیں ہو سکے گا۔ اس صورتحال میں پیش قدمی نہ کی جائے۔ دشمن تبریہ پر قبضہ کر لے اور بے شک میرے اہل و عیال قید ہو جائیں، لیکن پیش قدمی نہ کی جائے، یہ سراسر ہلاکت ہے۔ اگر ہم مضبوطی سے اپنی جگہ جمے رہے تو دشمن کو لا محالہ پسپا ہونا پڑے گا۔ اگر دشمن جنگ ازبائی پر تلا ہوا ہے تو اسے اپنے بہتر مقام کے فوائد چھوڑ کر اپنی جگہ سے ہلنا پڑے گا۔ کئی سردار ریمنڈ سے متفق تھے، لیکن شوریدہ اور کئی نوجوان سردار فوری طور پر حملہ کرنے کے حق میں تھے۔ انہوں نے مجلس مشاورت کو جتا دیا، ریمنڈ کی رائے زیادہ قابل توجہ نہیں۔
کیونکہ ایک مرتبہ اس نے خفیہ طور پر سلطان صلاح الدین سے بھی صلح کر لی تھی۔ باہر کیف مجلس مشاورت نے پیش قدمی کے خلاف فیصلہ دیا۔ شام کے بعد ایڈی ردرفورڈ اور ریجالڈ بادشاہ کے خیمے میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کمزور ارادہ گائی کو پیش کرنے کے حکم جاری کرنے پر رضامند کر لیا۔ الصبح فوج نے کوچ کیا، پرچم کھول دیے، صف بستہ پیادے، قطار اندر قطار سوار اور جوک در جوک نیزہ بردار وسیع میدان میں بڑھتے چلے گئے۔ عیسائی فوج محض حمیت کا تقاضا پورا کرنے کے لیے میدان جنگ میں کود پڑی تھی۔ مارکائے حطین 2 جولائی کی صبح کو مسیحی سالاروں نے کوچ کیا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ دوپہر تک اسلامی لشکر کو جا لیں گے اور شام تک ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے نکل جائیں گے۔ انہیں معلوم تھا کہ مسلمان ایک گہرے نشیب کے بالائی کنارے پر صف آراں ہیں۔ یہ نشیب تبریہ کی جھیل کی طرف جھکتا چلا گیا، جو سطح سمندر سے 600 فٹ نیچی تھی۔ مسیحی سالاروں کا یہ منصوبہ تھا کہ مسلمانوں کے صفیں توڑ کر پیچھے دھکیلا جائے۔ اس طرح وہ گہرے نشیب میں گر کر فنا ہو جائیں گے اور باقی ماندہ قلعہ تبریہ کی زد میں آ جائیں گے۔ 20,000 مسیحی فوج سرگرم سفر تھی۔ اس فوج میں ہر قسم کے تجربہ کار سپاہی تھے۔ وہ مذہبی جذبے سے سرشار تھے اور جنگ کے لیے قبر بستہ تھے۔ بیشتر فوج پیادہ تھی۔ پیادہ سپاہی زرہ پہنے پانی کے مشکیزے اٹھائے آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ سورج کی گرمی لمحہ بلمحہ تیز تر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ ان کے پاؤں تلے پتھر تپ رہے تھے اور زرہ میں دھوپ کی شدت ناقابل برداشت ہو چکی تھی۔ ان کے خشک گلے اور نتنے سرخ گرد سے اٹ گئے تھے اور گہرے نشیبوں سے اوپر چڑھتے اور پرخار گھاٹیوں میں الجھ کر رہ جاتے۔ سردار اور امیر گھوڑے دوڑاتے ہوئے آتے اور انہیں تیز چلنے کی تلقین کرتے، لیکن بے سود۔ وہ بدستور پیچھے رہتے چلے گئے۔ شام ہو گئی لیکن وہ مسلمانوں کے لشکر تک نہیں پہنچ سکے۔ سالاروں نے پڑاؤ کا حکم دیا اور فوج اپنے خیمے نصب کر لیے گئے۔ تشنہ لب سپاہیوں نے جی بھر کے پانی پیا اور آرام سے سوئے۔ کئی مسلح سوار رات بھر پہرا دیتے رہے۔ اس رات ریمنڈ کو نیند نہیں آئی اور وہ اس تکلیف دہ احساس سے پریشان تھا کہ اگرچہ ہم بہت دور نکل آئے ہیں لیکن منزل کے قریب نہیں پہنچے۔ نہ جانے رفتن نہ پائے مانند، اب ہم واپس جائیں گے تو مسلمانوں کے رسالے کی زد میں آ جائیں گے اور صفوریہ کے چشمے بھی ہماری دسترس سے باہر ہو چکے ہیں۔ اف خدایا، اف خدایا، ہم تو ابھی سے لڑائی ہار چکے ہیں۔ ہم تو مردوں میں شامل نہیں اور بلکہ مردوں میں شامل ہیں۔ طلوع سحر سے پہلے نکاروں پر چوٹ پڑی، گھوڑوں پر زینیں کسی گئیں۔ نیزہ بردار تیر انداز اپنے اسلحہ کو درست کرتے اپنے اپنے دستوں کی طرف بھاگے۔ جب فوج نے کوچ کیا تو سورج کی تیز کرنیں آنکھوں کو چودھیانے لگی تھی۔ گرمی کی بتدریج تیزی سے شدت اور پیاس کی شدت بڑھنے لگی۔ بالآخر سپاہیوں نے پانی کے آخری گھونٹ پی کر خالی مشکیزے پھینک دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد طبل کی دف دف اور نفیروں کی ملی جلی آواز صاف سنائی دینے لگی۔ اب مسلمانوں کے سیاہ سبز پرچم لہراتے نظر آ رہے تھے۔ مسلمان سوار مسیحی لشکر کے بازوں کی طرف حرکت کر رہے تھے۔ بالآخر سورج غروب ہوا، مغربی افق پر سیاہی پھیل گئی، ہوا خاموش تھی، خشک میدان کے سینے پر تنکے اور غبار آلود شاخیں بکھری پڑی تھی۔ رات کے اندھیرے میں بھوکے پیاسے صلیبی سپاہی ٹیلوں اور چٹانوں پر بیٹھے یا لیٹے تھے۔ ہر گروہ میں لوگ بھرائی ہوئی آواز سے سرگوشیاں کر رہے تھے۔ کچھ تشنہ لب دعائیں مانگ رہے تھے، زخمی کراہ رہے تھے اور بے سود پانی مانگ رہے تھے۔ پسینے میں شرابور گھوڑے پر زینے کس رہی، زمین پر شکستہ نیزوں کے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے۔ افسردہ عمرہ خاموشی سے خیموں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس جگہ پر صرف قیدی ہی زندہ بچے، باقی تمام لوگ تہہ تیغ کر دیے گئے۔ یروشلم کے بہادر ٹائٹوں کی قوت کا خاتمہ ہو گیا اور جنگ حنین اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ صلیبی فوج کا نام و نشان تک نہ رہا۔ بادشاہ کی دعوت عام پر لبیک کہتے ہوئے ہر توانا مرد صفوریہ پہنچا تھا۔ وہاں مارا گیا۔ اب تبریہ کے سرخ کھیت خالی پڑے ہوئے تھے۔
حطین کے میدان میں گندم کے ڈھیروں کی طرح ان کی لاشوں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ مسلمانوں نے مقتولین کے داغدار اور گرد آلود ہتھیار اٹھا لیے تھے۔ قیدیوں کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور ان کی پوستین خون آلود تھی۔ وہ بے بسی سے مسلمان سواروں کی طرف دیکھ رہے تھے، شاید جنگ بچ نکلے ہوں یا بھٹکے ہوئے سپاہی دشوار گزار گھاٹیوں میں چھپ گئے ہوں۔ ان کے سوا کوئی زندہ نہیں بچا تھا۔ ریمنڈ بمشکل طرابلس کے قلعہ میں پہنچا اور 2 ہفتے بعد کمزوری اور شکستہ دلی سے مر گیا۔ اسی شام تقی الدین کا رسالہ دشمن کے تعقب سے ظفر یاب ہو کر واپس آیا۔ اس کی آمد پر خوشی کا نعرہ بلند ہوا۔ اس وقت چند ترک تیغ زن تقریباً 200 قیدیوں کے سر قلم کرنے میں مصروف تھے۔ جماعت کا یہ اصول تھا کہ کوئی زر فدیہ ادا کر کے رہائی حاصل نہ کرے، چنانچہ مسلمان ان سے سخت بے دردی کا سلوک روا رکھتے تھے۔ انہوں نے سردار ردرفورڈ کے سوا کسی کو زندہ نہیں چھوڑا۔ ان سنگ دل راہب سپاہیوں کی زبان پر نہ کوئی کلمہ احتجاج تھا، نہ رحم کی درخواست۔ وہ خاموشی سے تلوار کے نیچے گردن رکھ کر اپنی گردنیں خود ہی اڑوا رہے تھے۔ اسلامی قانون کا تقاضا ہے کہ کافر کو قتل کرنے سے پہلے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی جائے۔ اگر وہ اس دعوت کو قبول کر لے تو اس کی جان بخشی جائے، لیکن ٹیمپلر اس سوال کے جواب میں حقارت سے خاموش رہے۔ تلواروں کی ضرب سے ان کے سر کٹ کٹ کر گرتے رہے۔ جب آخری سرخ سلیب پوش یعنی ٹیمپلر کو تلوار کے گھاٹ اتار دیا گیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی گھوڑے پر سوار اپنے خیمے کی طرف آیا۔ خدام نے استقبال کے بڑے اہتمام سے شاہی خیمہ آراستہ کیا تھا۔ قاضی اور علماء صلیب و صلوب کے طلائی چوکھٹے کے گرد جمع ہو گئے جو قندیلوں کی روشنی میں جگمگا رہا تھا اور مارکائے اصلقان سے لے کر مارکائے حطین تک ہمیشہ صلیبی افواج کے جلو میں رہا تھا۔ گزشتہ 90 سال سے سرزمین فلسطین پر صلیبیوں کا تسلط تھا۔ سلطان نور الدین ساری عمر ان کے استحصال کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اب سلطان صلاح الدین کی بدولت یہ خواب 2 دن میں شرمندہ تعبیر ہو گیا۔ ایشیا کے کسی فاتح کو ایسی شاندار کامیابی کبھی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ سلطان محمود کے کارنامے اس فتح کے سامنے ہیچ تھے۔ سلطان صلاح الدین کے دل میں مختلف خیالات جاگزین تھے۔ اس کی کرد فطرت فتح کو اپنے قبیلے کی ظفر مندی سمجھ کر خوش تھی۔ اس کا عالمانہ ذوق اس فتح کے معنی پر غور کرنے میں مصروف تھا۔ اس کو زہد اور اس حیران کن کامرانی کو نصرت الہی کی دلیل جان کر عظیم تر مستقبل کی تمہید سمجھتا تھا۔ سرداروں اور امیروں نے سلطان کو خیمے کے باہر مبارکباد دینا شروع کر دی تھی۔ سلطان کے شائستہ مزاج بھائی ملک عادل نے آگے بڑھ کر ہدیہ تہنیت گزارا۔ پرجوش تقی الدین نے فتح کے مختلف موزوں اشعار پڑھے۔ سلطان کے خیمے میں جو واقعات رونما ہوئے، تذکرہ نویس نے انہیں یوں بیان کیا ہے۔ ابھی تک شاہی خیمہ نصب نہیں ہوا تھا۔ سلطان صلاح الدین نے بغلی خیمے میں امیروں کو شرف باریابی بخشا۔ بہادر سپاہی قرب سلطانی حاصل کرنے کے لیے اپنے اپنے کارنامے فخریہ بیان کر رہے تھے۔ قیدیوں کو پیش کرنے کے علاوہ وہ اپنے اسیروں میں سے عیسائی امیروں کو شناخت کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد خیمہ آراستہ ہو گیا۔ سلطان خیمے میں داخل ہوا، اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ اس نے حکم دیا کہ بادشاہ، اس کے بھائی اور شہزادہ ارنات کو حاضر کیا جائے۔ سلطان نے تشنہ لب بادشاہ کو یخ بستہ شربت گلاب کا ایک جام پیش کیا۔ بادشاہ نے تھوڑا سا پیا اور جام شہزادہ ارناب کی طرف بڑھا دیا۔ اس پر سلطان نے مخاطب ہو کر کہا، بادشاہ سے کہہ دو کہ ہم نے اس شخص کو شربت پیش نہیں کیا۔ بادشاہ اپنی مرضی سے ایسا کر رہے ہیں۔ سلطان خانہ بدوش قبائل کے قابل قدر فیاضانہ دستور پر کاربان تھا۔ اس دستور کے مطابق قیدیوں کو سامان خورد و نوش دینا ان کی جان بخشی کے مترادف سمجھا جاتا تھا۔ خدمتگار انہیں علیحدہ علیحدہ اقامت گاہ میں لے گئے جہاں ان کے سامنے دسترخوان چنا گیا۔ کھانے کے بعد انہیں چند محافظوں کے ہمراہ دوبارہ خیمہ سلطانی میں لایا گیا۔ سلطان نے بادشاہ کو بغلی خیمے میں ٹھہرنے کے لیے کہا اور حاکم کرک کو اندر بلا لیا۔
سلطان نے اسے اس کے گستاخانہ الفاظ یاد دلاتے ہوئے کہا، میں ہوں جو تمہارے خلاف ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کروں گا۔ اس نے مترجم سے پوچھا، کیا وہ اسلام قبول کرنے پر رضامند ہے؟ اس نے انکار کر دیا۔ سلطان نے اپنی تلوار نیام سے نکال کر ایک ضرب لگائی، اس کا بازو تن سے جدا ہو گیا۔ خدمتگاروں نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اسی طرح وہ مردود جہنم واصل ہوا۔ اس نے اس کی لاش کھینچ کر خیمے سے باہر پھینک دی۔ جب بادشاہ نے اسے اپنے رفیق کا یہ حشر دیکھا تو لرزہ بندام ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ اب میری باری ہے، لیکن سلطان نے اسے بلا کر تسلی دی اور کہا، بادشاہ بادشاہوں کو قتل نہیں کیا کرتے، لیکن وہ شخص تو شرافت کی تمام حدیں پار کر چکا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ جہاد ابتدا ہی سے صلاح الدین ایوبی کے پیش نظر تھا۔ اسے خوب معلوم تھا کہ صرف جہاد سے مسلمانوں کی بکھری ہوئی قوت کی شیرازہ بندی ہو سکتی ہے۔ ترکمان، کرد، عرب، اتابیگ، بدوی قبائل کے شیوخ اور مصر کے امراء صرف نعرہ جہاد ہی سے متحد ہو سکتے ہیں۔ ان متفرق اور متحارب گروپوں کو جمع کرنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ علم جہاد بلند کیا جائے۔ چنانچہ اس کی طرف سے خلیفہ بغداد کی خدمت میں ایک عرض داشت روانہ کی گئی، جس میں اس نے صلیبی حملہ آوروں کے خلاف اپنے کارناموں کے تذکرے کے بعد اپنے عزم جہاد کا اعلان کیا۔ دنیائے اسلام کو صرف جہاد ہی کے ذریعے ان غیر ملکی حملہ آوروں سے نجات مل سکتی ہے۔ خدا کے فضل سے قاہرہ کی حکومت امیر المومنین کے سامنے سرنگوں ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی خلیفہ اسلام کا پرچم یروشلم پر بھی لہرایا جائے گا، لیکن اس عزم کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں 12 سال لگ گئے۔ اس عرصے میں سلطان پیہم قتال و جدال میں مصروف رہا۔ اس کے یہ 12 سال اپنے مرحوم آقا کی پراگندہ سلطنت کے ٹکڑوں کو متحد کرنے، بغاوتوں کی آگ بجھانے اور صلیبی ریاستوں کے خلاف لشکر کشی میں گزر گئے۔ جہاد کے اعلان عام سے پہلے ملکی اور فوجی استحکام ضروری تھا۔ صلاح الدین نے نہایت تدبر اور دانش مندی سے شام اور مصر کی قوتوں کو متحد کر لیا۔ وہ اسلامی دنیا کی سیاسی روایت سے آشنا تھا کہ صرف دست شمشیر زن ہی عصائے حکومت سنبھال سکتا ہے۔ اس نے کئی بار اپنے مسلمان حریفوں کے خلاف بھی فوج کشی کی، لیکن اسے مسلمانوں کے خلاف شمشیر آزمائی سخت ناگوار گزرتی۔ وہ ہمیشہ اس وقت تلوار اٹھاتا جب مصالحت کی ہر تدبیر ناکام ہو جایا کرتی۔ بیکار خون ریزی سے ہمیشہ اجتناب کیا جائے، کیونکہ خون کبھی رائے گاہ نہیں جاتا۔ تمہیں اپنی رعایا کے دلوں پر حکومت کرنی چاہیے۔ چند سال بعد سلطان نے اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے ہوئے اپنی زندگی کا زرعی اصول بیان کیا۔ اہل دمشق نے صلاح الدین کا پرجوش خیر مقدم کیا اور شہر کے دروازے کھول دیے، لیکن اس کے چند ہم وطن اتابے سرکشی پر آمادہ ہو گئے۔ انہیں سلطان موصل کی حمایت حاصل تھی۔ وہ اعلیٰ پائے کے شہ سوار اور بے خوف جنگ آزما تھے۔ ایک مرتبہ وہ فرن ہما کے میدان کے قریب سلطان کی فوج پر اچانک ٹوٹ پڑے، اور دوسری مرتبہ انہوں نے قلعہ حلب کے سامنے پھیلے ہوئے گندم کے سرخ کھیتوں میں ایک خونریز معرکہ برپا کیا اور سلطان کی فوجوں کو شکست دے دی۔ بالآخر مجبور ہو کر سلطان صلاح الدین نے مصلحت کوشی ترک کر دی اور سرزمین شام کو اعلانیہ طور پر اپنی قلم رو میں شامل کر لیا۔ خلیفہ بغداد نے شام پر اس کے تسلط کی توثیق کر دی اور اسے خلعت و علم مرحمت فرمائے۔ اس عرصے میں ایک خوفناک دشمن اس کے خلاف سرفراہ ہو گیا۔ قاہرہ کو مفسدوں اور مجرموں کے اڈے سے پاک کرنے کی مہم میں اسے اسماعیلیوں کی خفیہ آماج گاہ کو بھی تباہ کرنا پڑا۔ اس کے بعد اسماعیلی بھی اس کے پکے دشمن بن گئے۔ انہوں نے سوڈانی شرپسندوں کو بغاوت پر اکسایا۔ صلاح الدین نے فوراً بغاوت کچل دی۔ شہر کے دروازوں پر سرغنوں کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ اسماعیلیوں کی ہزیمت کا بدلہ لینے کے لیے فدائی میدان میں آئے۔ وہ صلاح الدین کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے۔ فدائیوں کی پہلی قاتلانہ کوشش کو صلاح الدین کے محافظ دستے کی ہوشیاری نے ناکام بنا دیا۔
ہر ایک کو خیمہ سلطانی میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی، وہ کسی کو باریابی سے نہ روکتا۔ ایک دن ایک چھوٹی سی برقع پوش لڑکی آئی، اس نے نقاب اٹھا کر کہا کہ میں سلطان نور الدین کی بیٹی ہوں۔ سلطان نے بڑی متانت اور تپاک سے اس کا خیر مقدم کیا اور پوچھا، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ مجھے اعزاز کا شہر بخش دیجیے۔ سلطان نے وہ شہر بلا تعطل سلطان نور الدین کی صاحبزادی کے حوالے کر دیا، جسے اس نے جان پر کھیل کر صبر آزما محاصرے کے بعد فتح کیا تھا۔ سخاوت اس کی فطرت تھی۔ ایک تذکرہ نویس اس کی بے مثال سخاوت کا حال یوں بیان کرتا ہے: سلطان اپنے شاہی استبل کے سارے گھوڑے لوگوں کو بخش دیتا، اور کبھی کبھی تو وہ اپنی سواری کے گھوڑے کا بھی وعدہ کر لیا کرتا تھا۔ سلطان صلاح الدین حسب معمول اپنے خیمے میں بیٹھا تھا کہ 3 مختلف وضع کے مہمان وارد ہوئے۔ وہ تینوں فدائی سلطان پر ٹوٹ پڑے۔ سب سے پچھلے کو تو محافظ کی تلوار کے وار نے گرا دیا، لیکن باقی کے 2 سلطان پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ پہلے نے خنجر کا وحشیانہ وار کیا، جو سلطان نے بڑی مستعدی سے روک لیا اور پینترا بدل کر کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں اس کے فولادی خود پر دوسرے خنجر کی تیز ضرب لگی۔ اسے گردن پر معمولی سا زخم آیا، لیکن بیشتر اس کے کہ حشیش کے نشے میں چور فدائی اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب ہوتے۔ سلطان کے محافظوں نے لپک کر انہیں پچھاڑ دیا، ان کے ہتھیار چھین لیے، انہیں سخت اذیت ناک عذاب دیا گیا اور اعتراف جرم کروایا گیا، اور بعد میں اس کے سر تن سے جدا کر دیے گئے۔ انہوں نے اعتراف کر لیا کہ ہمیں شیخ الجبل نے اس کام کے لیے مامور کیا تھا۔ دوسرا حملہ سلطان کے تحمل اور اس کے امراء کی برداشت سے باہر تھا۔ ساری فوج کو صف در صف کھڑا کر دیا گیا، اور جس سپاہی کی وفاداری کی تصدیق نہ ہو سکی اسے نکال دیا گیا۔ پھر فوج نے حشیش کی کمین گاہوں کا رخ کیا، جو اسامہ کے وطن سے مغرب کی جانب طویل وادی ہما اور سمندر کے درمیان پہاڑوں میں واقع تھا۔ یہ کوہستانی سلسلے چیڑ کے جنگلوں سے سیاہ نظر آتے تھے۔ چٹانوں کے سبز کناروں پر وحشی مویشی چرتے رہتے تھے۔ دور بلند چوٹیوں پر قلعے بادلوں میں معلق دکھائی دیتے تھے۔ سلطان صلاح الدین کے سواروں نے وادیوں کو تخت و تاراج کیا، مویشیوں کو ہنکارتے ہوئے دامن کوہ میں پہنچ گئے، جہاں دیہات کے کچے مکان کی پست چھتوں سے اوپر سنگلاخ اور دشوار گزار چٹانوں کے دائرے اور دیواریں کھڑی تھی۔ یہ مسیاف کا قلعہ تھا، جو بلاد شہر کے فدائیوں کی قوت کا مظہر تھا۔ شامی فدائیوں کا سربراہ شیخ رکن الدین تھا۔ یہ مشہور تھا کہ وہ دن کے وقت سیاف کی 4 دیواری سے باہر کبھی نہیں نکلتا تھا، البتہ رات کو اس کے تصرف روحانی کا یہ عالم ہوتا تھا کہ وہ ہر مادی رکاوٹ کو غیر مرئی طور پر عبور کر لیا کرتا تھا۔ فدائی اسے انسان کی بجائے زندہ خدا سمجھتے تھے، کیونکہ کبھی کسی نے اسے کھاتے پیتے سوتے حتیٰ کہ تھوکتے بھی نہیں دیکھتا تھا۔ چٹانوں کی عمودی بلندی پر استادہ قلعے کی مضبوط فصیلیں ہفتہ بھر سلطان صلاح الدین کے آلات محاصرہ کا منہ چڑھاتی رہیں۔ اس محاصرے کا کیا انجام ہوا، اس کے متعلق مختلف روایت ہیں۔ ایک روایت یہ ہے: ایک دن سلطان بیدار ہوا، اس کے بستر کے قریب زمین پر ایک خنجر گڑا ہوا تھا، جس کے ساتھ ایک رکا تھا۔ اس میں لکھا تھا: جو کچھ تمہارے پاس ہے بالآخر ہمارے پاس لوٹ آئے گا۔ جان لو کہ تم ہمارے قبضے میں ہو اور ہماری گرفت میں رہو گے جب تک کہ محاصرہ ختم نہ ہو جائے۔ دوسری رات سلطان صلاح الدین کے محافظ دستے نے شاہی خیمے کے گرد ایک آئینی گھیرا ڈال دیا اور خیمے کے پردوں کے چاروں طرف آثار آٹا بکھیر دیا۔ انہوں نے صبح دیکھا تو سلطان محفوظ تھا۔ رات بھر کسی مشکوک شخص کی صورت نظر نہیں آئی۔ بھلا کوئی آدم زاد بیزار محافظوں کے نرخے میں کیوں کر گھسنے کی کوشش کرتا، لیکن سفید آٹے کی تہ پر پاؤں کے نشان تھے۔ کوئی خیمے میں داخل ہو کر باہر نکلا تھا۔ آمد و رفت کی صورت میں پاؤں کے نیچے باہر کی طرف مڑے ہوئے نظر آتے تھے۔ یہ دیکھ کر کچھ پہرہ دار خوف زدہ ہو گئے، اور چند ایک نے مرنے مارنے کے ارادے سے فوراً تلواریں سونت لی۔ دوسرے دن مسیاف سے تیر کے ساتھ بندھا ہوا ایک رکا لشکر گاہ سلطانی میں گرا، لیکن اس مادی
ذریعہ مراسلت سے بھی لشکر کا ہراس دور نہ ہوا۔ اس رکا میں مرقوم تھا، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جہاں چاہتے ہیں جاتے آتے رہتے ہیں، تم کسی طرح ہمیں نہیں روک سکتے۔ اس واقعے کے بعد سلطان کی فوج میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ رات کو کوئی بھی آرام کی نیند نہیں سو سکا۔ یہ افواہ گرم ہو گئی کہ اگر سلطان نے ایک ہفتے کے اندر مسیاف کا محاصرہ نہ اٹھایا تو وہ قتل کر دیا جائے گا۔ صاحب المسیاف نے حسب وعدہ اپنے روحانی تصرف کا مظاہرہ کیا۔ رات کی تاریکی میں ہر ایک نے اسے قلعہ مسیاف سے حیرت انگیز طریقے پر نکلتے اور محاصرین کے نرغے سے غائب ہوتے ہوئے دیکھا۔ مسیاف کے سنگین برجوں پر ایک نیلی روشنی نمودار ہوئی، پھر ایک دم نیچے کسی چٹان پر اتر آئی۔ سیاہ چٹانوں پر سے پھلانگتی ہوئی یہ روشنی لمحہ بھر میں تاریک گہرائیوں میں ڈوب گئی، پھر آنن فانن کہیں دور جا ابھری۔ اس روشنی کو نشانہ بنانے اور اس پر مشعلیں پھینکنے کی تمام کوششیں بے سود ثابت ہوئیں۔ غول بیابانی کی طرح یہ روشنی کبھی دفعتاً نزدیک آ جاتی، کبھی دور چلی جاتی۔ بالآخر وہ ان کی صفوں کو تیر کی طرح چیرتی ہوئی پہاڑوں میں جا کر گم ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین کی صورت میں اہل دمشق کو ایک محافظ اور مربی مل گیا۔ سلطان نے مصر کا انتظام قاضی الفاضل اور کراکش کے حوالے کر دیا۔ دمشق نہروں اور باغات کا شہر تھا، وہ اپنا بیشتر وقت اس شہر کے پرفضا باغوں میں گزارتا، جہاں سائل اپنی عرضداشت لے کر بلا روک ٹوک اس کے پاس جا پہنچتا۔ لوگوں میں مشہور ہو گیا، سلطان صلاح الدین کے پاس سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں آتا۔ سلطان صلاح الدین کے ندیم اور امراء اسے فقیروں اور مسائلوں کے ہجوم سے محفوظ رکھنے کی بارہا کوشش کیا کرتے، لیکن سلطان ان کی محکمانہ کوششوں کو دیکھ کر شفقت آمیز انداز میں مسکرا کر خاموش رہتا۔ ایک دفعہ اس نے دیکھا خزانہ معمور ہے، اس نے مقدم یعنی خزانچی کو حکم دیا کہ ساری دولت امیروں، سپاہیوں اور نوکروں میں تقسیم کر دی جائے۔ مقدم نے کہا، میرے آقا، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا ہے۔ جب سلطان نور الدین اس تخت پر جلوہ فرما تھے جس پر آپ آج جلوہ فرما ہیں، انہوں نے بھی مجھے یہی حکم دیا تھا، مٹھیاں بھر بھر کے خزانہ لوٹا دو۔ لیکن جب میں نے پہلی مٹھی بھری تو سلطان نے ارشاد فرمایا، ٹھہرو، اگر تم یوں ہی بانٹتے لگے تو سب کو نہ دو۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین مسکرایا، کہنے لگا، لالچ بادشاہوں کو نہیں، صرف سوداگروں کو سزاوار ہے۔ تم دونوں ہاتھوں سے خزانے کو لوٹا دو۔ جب وہ محاذ جنگ پر ہوتا تو اہل دمشق اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے ناقہ سوار، نامہ بروں اور پیام رساں کبوتروں کی آمد کا بڑی بے صبری سے انتظار کیا کرتے تھے۔